رات کے پچھلے پہر شمعون کے نوکر نے اسے جگایا اور اطلاع دی کہ داؤد واپس آ گیا ہے اور اسی وقت آپ سے ملنے پر مصر ہے۔ شمعون بدحواس ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلا اور آنکھیں ملتا ہوا مہمان کے کمرے میں داخل ہوا۔ داؤد اندر بیٹھا تھا۔ شمعون نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، کیا ہوا؟ تم واپس کیوں آ گئے؟ ہم پر راستے میں کسی نے حملہ کر دیا تھا۔ عمیر کا کیا بنا؟ ہم اسے ادموا کر چکے تھے، لیکن میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ رات کے وقت کسی نامعلوم شخص کا حملہ اس قدر اچانک تھا کہ ہمیں سب کچھ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ وہ میرے 2 اونٹ اور 5 گھوڑے بھی لے گئے۔ بدھو ہوں گے؟ نہیں، میرے گھوڑے اور اونٹ یثرب کی طرف آئے ہیں۔ ہم نے ان کے نشان دیکھے ہیں۔ اگر راستے میں رات نہ ہو جاتی تو ہم ڈاکوؤں کے گھر تک پہنچ جاتے۔ اگر وہ آگے نہیں نکل گئے تو میرے آدمی صبح ہوتے ہی ان کا کھوج لگا لیں گے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکو یہیں سے ہمارے پیچھے لگ گئے تھے۔ شمعون مضطرب ہو کر بولا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، مجھے تمام واقعات سناؤ۔ داؤد نے کہا، ہم کل رات عمیر کو رسیوں میں جکڑ کر ضد کوب کر رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے اچانک حملہ کر دیا۔ ایک تیر میرے غلام کو لگا اور ہمیں بھاگنا پڑا۔ تاریکی میں ہم یہ نہ دیکھ سکے کہ حملہ آور کون ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے۔ وہاں سے کوئی 7 کوس دور بدھوؤں کی ایک بستی تھی۔ ہم وہاں پہنچ گئے۔ بدھوؤں کا سردار ہمارا واقف نکلا۔ اس نے میرے زخمی نوکر کو اپنے پاس ٹھہرا لیا اور ہماری مدد کے لیے 20 آدمی ساتھ کر دیے۔ لیکن جب ہم واپس اس جگہ پر پہنچے تو میرے گھوڑے اور اونٹ غائب تھے۔ ہم باقی رات ادھر ادھر تلاش کرتے رہے اور صبح کی روشنی میں اونٹوں اور گھوڑوں کے تازہ نشان دیکھ کر یثرب کی طرف چل پڑے۔ بدھوؤں نے دن بھر ہمارا ساتھ دیا، لیکن غروب آفتاب کے وقت یہ کہہ کر واپس چلے گئے کہ اگر ڈاکو یثرب کے رہنے والے ہیں تو ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنے نوکروں کو تلاش جاری رکھنے کا حکم دے کر آپ کے پاس پہنچ گیا۔ اگر صبح تک پتہ چل گیا تو شاید اپنا مال چھڑانے کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑے۔ لیکن عمیر کا کیا بنا؟ شمعون نے سوال کیا۔ مجھے معلوم نہیں۔ ہم نے رات کے وقت اپنے پڑاؤ میں آگ جلا دی تھی، لیکن جب ہم بدھوؤں کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے تو آگ بجھ چکی تھی۔ شمعون نے تلخ ہو کر کہا، تم نے رات کی تاریکی میں صرف یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ تمہارے اونٹ اور گھوڑے غائب ہیں، اور تمہیں اس بات کا خیال نہ آیا کہ میرے لیے عمیر کا مسئلہ خیبر کے تمام گھوڑوں اور اونٹوں سے زیادہ اہم ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو یثرب کے طول و عرض میں میرے خلاف غم اور غصے کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ داؤد نے جواب دیا، یہ درست ہے کہ ہم نے عمیر کو وہاں نہیں دیکھا اور میں نے رات کے وقت اسے ادھر ادھر تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ مر چکا ہوگا۔ لیکن تم کہتے ہو کہ تم نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے۔ کیا اب میں اس بات پر یقین کر لوں کہ مرنے کے بعد وہ اپنی رسیاں کھول کر بھاگ گیا ہے؟ ممکن ہے کہ ڈاکوؤں نے اسے کہیں دفن کر دیا ہو۔ میں نے آج تک لاوارث لاشوں کو ٹھکانے لگانے والے ڈاکو تو کہیں نہیں دیکھے۔ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ وہ زندہ ہو اور ڈاکو اسے اپنے ساتھ لے آئے ہوں اور صبح تک بنو خزرج کے سینکڑوں آدمی میرے گھر کے سامنے جمع ہو جائیں۔ اگر یہ صورت ہوئی تو تمہیں اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کا مسئلہ اس قدر اہم نظر نہیں آئے گا۔ تم اتنے بیوقوف اور بزدل تھے کہ ایک آدمی رسیوں میں جکڑا ہوا تھا اور تم بھاگنے سے پہلے اسے موت کی گھاٹ بھی نہ اتار سکے۔ داؤد نے کہا، اگر مجھے ملامت کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو میں احتجاج نہیں کروں گا، لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈاکوؤں نے بھاگنے سے پہلے اس کی رسیاں کاٹ دی ہوں اور وہ کہیں آس پاس ہی پڑا اپنے آخری سانس گن رہا ہو؟ شمعون نے جھنجھلا کر کہا، تم مجھے صرف ایک جواب دے سکتے ہو، اور وہ یہ کہ میں نے اپنے ایک بیوقوف رشتہ دار پر اعتماد کرنے میں غلطی کی ہے۔ اب تم یہاں بیٹھو، میں بھی آتا ہوں۔ شمعون باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر داؤد کے قریب بیٹھ گیا۔ اب کہاں گئے تھے؟ داؤد نے مرجھائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں نے اپنے نوکر کو عمیر کے گھر بھیجا ہے۔ اگر ڈاکو اسے اپنے ساتھ لے آئے ہیں تو اس وقت اسے اپنے گھر میں ہونا چاہیے، اور اگر وہ گھر نہیں پہنچا تو تمہیں فوراً واپس جا کر اسے تلاش کرنا پڑے گا۔ اگر وہ زندہ ہے تو ہمارے لیے اس کا قتل کرنا بہت ضروری ہے۔ داؤد نے کہا، آپ کو اس کے متعلق اس قدر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ زندہ ہے تو صرف میرے لیے کسی خطرے کا باعث ہو سکتا ہے، اور میں اپنی صفائی میں یہ کہہ سکوں گا کہ جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا ہم بھاگ گئے تھے اور عمیر ان کا مقابلہ کرتے ہوئے زخمی ہو گیا تھا۔ پھر جب میں یہ بتاؤں گا کہ ڈاکوؤں نے میرے ایک نوکر کو بھی زخمی کر دیا تھا تو یہ بات اور وزنی ہو جائے گی۔ شمعون نے تلخ ہو کر کہا، لیکن جب عمیر یہ کہے گا کہ تم اسے قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اہل یثرب تمہاری بات کیسے مانیں گے؟ اگر یثرب کے یہودی میری وکالت کریں گے تو بنو خزرج کو مجھے جھٹلانے کی جرات نہ ہوگی، لیکن میں عدی کو کیا جواب دوں گا؟ میں اس سے کہہ چکا ہوں کہ عمیر میرے گھر سے 200 دینار چوری کر کے کہیں بھاگ گیا ہے۔
میں تمہارے حق میں یہ گواہی دوں گا کہ میں نے ڈاکوؤں کے حملے کرنے سے پہلے عمیر کے پاس 200 دینار دیکھے تھے، لیکن مجھے معلوم نہ تھا یہ چوری کا مال ہے۔ شامون نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر عمیر زندہ ہے تو تمہیں یہ تسلیم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ وہ تمہارے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ تمہارے لیے یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ تم پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا اور تم کچھ دیر مقابلہ کرنے کے بعد بھاگ گئے۔ تمہارے ہاتھوں ان کا ایک آدمی زخمی ہوا تھا، لیکن رات کے وقت تم یہ معلوم نہ کر سکے کہ وہ کون ہے۔ پھر اگر عمیر نے ہم پر کوئی الزام لگایا تو ہم کہہ سکیں گے کہ وہ چوری کا جرم چھپانے کے لیے الٹا ہمیں بدنام کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر تمہارے گھوڑے بھی اس کے گھر سے مل گئے تو ہمیں لوگوں کو یہ یقین دلانے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی کہ عمیر ڈاکوؤں کے ساتھ تھا۔ لیکن یہ سب بعد کی باتیں ہیں، ابھی ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ عمیر زندہ ہے یا مر گیا۔ داؤد نے کہا، خدا کی قسم، ذہانت میں عرب کا کوئی آدمی آپ کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کو یثرب کے تمام یہودیوں کا سردار ہونا چاہیے تھا۔ کنعانہ، حارث اور کعب آپ کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ طلوع سحر سے کچھ دیر پہلے عمیر بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ نعمان اور سمیرہ اس کے پاؤں کی طرف اور عدی اور عقبہ اس کے قریب دوسرے تخت پر بیٹھے تھے۔ عدی نے کہا، بیٹا، مجھے یقین ہے کہ شامون نے تم پر بہتان باندھا ہے۔ میں اسے مرتے دم تک معاف نہیں کروں گا۔ لیکن تمہیں چھڑانے والے کون تھے؟ کاش تم نے ان کا پتہ معلوم کر لیا ہوتا۔ اب ان کا احسان ہماری گردن پر رہے گا۔ عمیر نے کہا، ابا جان، رات کے وقت مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ حملہ کرنے والے کون تھے، اور اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اس جگہ سے کوسوں دور بستی کے باہر پڑا ہوا تھا۔ ممکن ہے کہ مجھے بچانے والوں نے کسی مجبوری کے باعث ہمارے گھر تک آنا پسند ہی نہ کیا ہو، لیکن مجھے یقین ہے وہ کسی دن ضرور آپ کے پاس آئیں گے۔ سمیرہ نے کہا، ممکن ہے وہ ہمارا کوئی دشمن ہو۔ عدی نے برہم ہو کر کہا، عمیر کی جان بچانے والا ہمارا دشمن نہیں ہو سکتا۔ عمیر نے کہا، ابا جان، داؤد شمون کو یقیناً یہ اطلاع دے دے گا کہ میں زندہ ہوں، اس لیے آپ کسی کو میرے گھر پہنچنے کی خبر نہ ہونے دیں۔ ممکن ہے کہ اب وہ دوسروں کے سامنے مجھ پر چوری کا الزام عائد کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرے۔ اسے چند دن خاموش رکھنے کے بعد ہم اسے جی بھر کر ذلیل کر سکیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ جب تک اسے میرے مر جانے یا زندہ ہونے کے متعلق اطمینان نہیں ہو جاتا وہ خاموش رہے گا۔ عدی نے پوچھا، تم نے کسی پڑوسی کو خبر تو نہیں دی؟ نہیں، اس نے جواب دیا، ممکن ہے کہ ہمارے نوکر شاید یہ بات نہ چھپا سکیں، میں انہیں تاکید کر دوں گا۔ نعمان نے چونک کر کہا، معلوم ہوتا ہے باہر کوئی آوازیں دے رہا ہے۔ عدی نے کہا، جا کر دیکھو کون ہے۔ نوکر اس وقت نہیں اٹھیں گے، وہ ساری رات کے تھکے ابھی سوئے ہیں۔ عمیر نے کہا، ٹھہرو نعمان، ممکن ہے شامون میرا پتہ لگانے آیا ہو۔ عقبہ، تم جاؤ۔ نہیں، میں خود جاتا ہوں۔ عدی یہ کہہ کر اٹھا اور باہر نکل گیا۔ صحن طے کر کے اس نے پھاٹک کھولا تو باہر شامون کا غلام کھڑا تھا۔ عدی خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ شامون کے غلام نے کہا، میں دیر سے آپ کے نوکروں کو آواز دے رہا ہوں، وہ تھک کر سو گئے ہیں۔ ہم نے ساری رات عمیر کو تلاش کیا ہے۔ میرے آقا بہت فکر مند تھے، وہ پوچھتے ہیں کہ اس کا کوئی پتہ چلا یا نہیں۔ اپنے آقا سے کہو میں پھر اس کی تلاش میں جا رہا ہوں، اگر وہ نہ ملا تو بھی اس کی ایک ایک کوڑی ادا کی جائے گی۔ میرے آقا نے کہا تھا، اگر آپ کو عمیر کا کوئی سراغ ملے تو مجھے ضرور اطلاع دیجیے گا۔ اس سے کہہ دو کہ اگر عمیر مل گیا تو اس کے گلے میں رسی ڈال کر تمہارے پاس لاؤں گا۔ شامون کا غلام واپس چلا گیا۔ شامون اپنے مکان کے ایک کمرے میں داؤد کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ داؤد کے 3 نوکر ہانپتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور ان میں سے ایک نے کہا، جناب، ہم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ بنو اوس کے ایک آدمی کے گھر دیکھ لیے ہیں۔ کون ہے وہ؟ شامون نے چونک کر سوال کیا۔ جناب، وہ حبیرہ ہے جس کا بھتیجا بچپن میں آپ کے پاس رہ چکا تھا۔ یہ ناممکن ہے، حبیرہ ڈاکو نہیں ہے اور اس کا ایک ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے۔ جناب، اس کے پڑوسیوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس کا بھتیجا جو شام کی طرف گیا ہوا تھا واپس آ گیا ہے اور اپنے ساتھ بہت کچھ لایا ہے۔ شامون اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں یقین ہے کہ تمہارے گھوڑے اس کے گھر میں ہیں؟ جی ہاں، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ وہاں وہ گھوڑے بھی موجود ہیں جن پر عمیر سوار تھا۔ اگر یہ بات ہے تو میری تمام پریشانیاں دور ہو گئی۔ میں حبیرہ کے بھتیجے کو جانتا ہوں، وہ بنو خزرج کے کسی آدمی کو قتل کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا، بالخصوص عدی کے بیٹے کو۔ اب تم یہ کہہ سکتے ہو کہ عمیر تمہارے ساتھ تھا۔ عاصم نے تمہارا قافلہ لوٹا اور عمیر کو قتل کر دیا۔ اب ہمیں اس کی لاش کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے عزیز خود جا کر تلاش کر لیں گے۔ یہ واقعہ یثرب کی تاریخ کا عظیم ترین سانحہ بن جائے گا۔ قبیلہ اوس کے ایک آدمی نے خزرج کے ایک آدمی کو امن کے زمانے میں قتل کیا ہے۔ اب ان کی تلواریں 12 مہینے آپس میں لڑتی رہیں گی اور اہل یثرب قریش اور بنو کندا کی لڑائیوں کی داستانیں بھول جائیں گے۔
داؤد نے کہا، لیکن ہم لوگوں کو یقین کیسے دلائیں گے کہ عاصم نے عمیر کا قتل کیا ہے؟ شمعون نے کہا، تم بہت موٹی عقل کے آدمی ہو۔ اس کے گھر میں تمہارے اونٹ اور گھوڑے اس بات کی گواہی دیں گے کہ عمیر تمہارے ساتھ تھا۔ عمیر کا باپ یہ گواہی دے گا کہ اس کا بیٹا مفقود الخبر ہے۔ عاصم نے صرف یہ سوچا ہوگا کہ تم عمیر کو زدکوب کرنے کے بعد انتقام کے خوف سے مڑ کر نہیں دیکھو گے، لیکن یہ بات اس کے ذہن میں نہیں آئی ہوگی کہ تمہارے لیے اس کو عمیر کا قاتل ثابت کرنا کتنا آسان ہے۔ لیکن میں ایک بات پر حیران ہوں کہ عاصم عمیر کا گھوڑا اپنے گھر کیسے لے آیا؟ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رات کے وقت اس نے عمیر کو نہیں پہچانا اور وہ اسے مردہ یا زندہ چھوڑ آیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اسے جان کنی کی حالت میں دیکھ کر اس کی رسیاں کھول دی ہوں۔ اب تم جلدی سے اس جگہ جاؤ۔ اگر وہ زندہ مل جائے تو اسے موت کے گھاٹ اتار کر فوراً واپس آ جاؤ، اور اگر وہ مر چکا ہے تو اپنے آدمیوں کو اس کی لاش کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر آ جاؤ۔ عاصم کے گھر میں عمیر کا گھوڑا اور خیبر کے راستے میں عمیر کی لاش دیکھنے کے بعد کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہے گی۔ داؤد نے کہا، لیکن وہ گھوڑا عمیر کا نہیں تھا بلکہ آپ نے اسے دیا تھا۔ شمعون نے کہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ عمیر اس پر سوار ہو کر تمہارے ساتھ گیا تھا۔ اب تم مزید وقت ضائع نہ کرو۔ تمہاری واپسی تک میں کوئی اقدام نہیں کر سکوں گا۔ میرے استبل سے تمہیں تازہ دم گھوڑے مل جائیں گے۔ میں اپنے بیٹے کو بھی تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ داؤد نے کہا، خدا کی قسم، میں بھی تھکاوٹ سے نڈال ہو چکا ہوں۔ شمعون نے جواب دیا، یہ کام تمہارے آرام سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اب دیر نہ کرو، اٹھو۔ داؤد بادل نخواستہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے نوکروں اور شمعون کے 3 بیٹوں کے ساتھ یثرب کے نخلستانوں سے باہر نکل رہا تھا۔ 3 دن بعد عمیر اپنے گھر کے ایک کمرے میں چٹائی پر بیٹھا تھا۔ عدی کمرے میں داخل ہوا اور عمیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، آج تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ابا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، آج سر کا درد بھی کچھ کم ہے۔ وہ دونوں چٹائی پر بیٹھ گئے۔ عدی نے قدرے توقف کے بعد کہا، میرے خیال میں اب تمہیں لوگوں سے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ابھی شمعون سے مل کر آیا ہوں۔ اس کی توجہ کسی اور طرف مبذول ہو چکی ہے۔ کسی نے خیبر کے ایک یہودی کے اونٹ اور گھوڑے چھین لیے تھے اور اب ہمارے ایک دشمن کے گھر سے مل گئے ہیں۔ یہودی اس بات پر سخت برہم ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس واقعے کے بعد وہ بنو اوس کے خلاف کھلے بندوں ہماری حمایت شروع کر دیں گے۔ یہ اونٹ اور گھوڑے کس کے گھر سے ملے ہیں؟ حبیرہ کے گھر سے۔ تمہیں اس کے بھتیجے کو جانتے ہو؟ وہ تمہارے ساتھ شمعون کے گھر میں رہ چکا ہے۔ سہیل کے بیٹے کا ڈاکو بن جانا مجھے ایک عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے۔ عمیر نے پوچھا، آپ کو یہ شمعون نے بتایا ہے کہ خیبر کے یہودی کو عاصم نے لوٹا ہے؟ ہاں، رات کے وقت راستے میں حملہ کر کے اس نے یہودی تاجر کے ایک غلام کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ عمیر نے کچھ سوچ کر کہا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح شمعون نے مجھ پر بہتان لگایا ہے اسی طرح کسی یہودی نے عاصم پر بھی جھوٹا الزام لگا دیا ہو؟ عدی نے جواب دیا، تمہیں اپنے خاندان کے بدترین دشمنوں کی وکالت نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے ہاتھ تمہارے بھائیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ آج صبح یہودیوں کے چند سرکردہ آدمی حبیرہ کے گھر پہنچے تو لوٹ کا مال وہاں موجود تھا۔ عاصم نے اپنی صفائی میں یہ کہا کہ اسے یہ اونٹ اور گھوڑے یہاں سے چند کوس کے فاصلے پر راستے میں ملے تھے اور وہ انہیں لاوارث سمجھ کر اپنے ساتھ لے آیا۔ یہ بیان اس قدر احمقانہ ہے کہ خود اس کے اپنے قبیلے کے سرکردہ لوگوں کو یقین نہیں آیا، اور انہوں نے حبیرہ کو ملامت کیا ہے کہ تمہارا بھتیجا یہودیوں سے بگاڑ کر ہمارے راستے میں کانٹے بو رہا ہے۔ انہوں نے اس جھگڑے کے لیے کعب بن اشرف کو ثالث مان لیا ہے۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ عاصم نے لوٹ کا مال واپس کرنے سے انکار کر دیا ہے؟ نہیں، یہودی اپنا مال لے گیا ہے۔ تو پھر ان کے درمیان جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ اس نے ایک قافلے پر حملہ کیا تھا اور پھر جب یہودی ان کے گھر گئے تو شمعون بھی ان کے ساتھ تھا، اور عاصم نے سرکردہ یہودیوں کی موجودگی میں اس پر ہاتھ اٹھانے سے دریغ نہیں کیا۔ جب وہ اپنی صفائی پیش کر رہا تھا تو شمعون نے اسے جھٹلایا اور اس نے شمعون کی داڑھی پکڑ لی اور اس کے مکے سے شمعون کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا۔ عمیر نے کہا، افسوس کہ میں یہ تماشا نہ دیکھ سکا، اور زیادہ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ اس نے شمعون کا صرف ایک دانت توڑا ہے۔ عدی نے کہا، اگر وہ سہیل کا بیٹا نہ ہوتا تو میں اسے انعام دیتا۔ اب مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ اس واقعے سے یہودی بنو اوس کے خلاف ہو جائیں گے اور انہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ کعب بن اشرف نے کہا کہ یہ معاملہ یثرب کے تمام باشندوں کی توجہ کا محتاج ہے۔ اگر یہاں کے قافلے لوٹنے کی رسم چل نکلی تو یثرب کے یہودی اور غیر یہودی یکساں متاثر ہوں گے۔ پھر یہ واقعہ زمانہ امن میں پیش آیا ہے، اس لیے کعب نے تمام قبائل کے سرکردہ آدمیوں کو آج سپہر کے وقت جمع ہونے کی دعوت دی ہے
تاکہ آئندہ ایسے واقعات پیش آنے کا احتمال نہ رہے۔ میں بھی وہاں جا رہا ہوں اور یہ مطالبہ کروں گا کہ عاصم اور اس کے چچا کو جلا وطن کر دیا جائے۔ آپ کا خیال ہے کہ اوس یہ مطالبہ مان لیں گے؟ مجھے یقین ہے کہ یہودیوں کی آواز ہمارے ساتھ ہوگی اور اوس یہ پسند نہیں کریں گے کہ یہودی ہمارے حلیف بن کر ان کے خلاف میدان میں آ جائیں۔ وہ یہودیوں کو مطمئن کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنے پر تیار ہوں گے۔ میں نے سنا ہے کہ آج جب عاصم نے شامون پر ہاتھ اٹھایا تو اس کے قریبی رشتہ داروں نے بھی اسے ملامت کیا۔ حبیرہ کی تو یہ حالت تھی کہ اسے اپنے بھتیجے کے منہ پر تھپڑ بھی مار دیا۔ عمیر نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ جب اوس اور خزرج کے سرکردہ لوگ کعب کے گھر جمع ہوں گے تو وہیں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ عدی نے جواب دیا، کعب کے گھر میں کوئی تلوار اٹھانے کی جرات نہیں کرے گا، اور اس نے ہمیں یہ ہدایت بھی کی ہے کہ وہاں کوئی مسلح ہو کر نہ آئے۔ ابا جان آپ کہا کرتے تھے کہ کعب ایک انتہائی شرپسند آدمی ہے اور اوس اور خزرج کو لڑانے میں اس کی سازشوں کا خاصا دخل ہے۔ ہاں، لیکن اس مرتبہ اس کے شر کا رخ ہماری بجائے اوس کی طرف ہوگا۔ عدی یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ عمیر نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں اپنے آدمیوں سے مشورہ کرنے جا رہا ہوں، ہمیں اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عمیر نے کہا، ابا جان آپ کو شامون نے یہ بتایا ہے کہ وہ یہودی جس کے گھوڑے چھینے گئے تھے کون تھا؟ نہیں، میں نے اسے یہ پوچھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ آپ نے اس سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس پر حملہ کس جگہ ہوا تھا اور جب اس پر حملہ ہوا تھا تو وہ کیا کر رہا تھا؟ نہیں، لیکن ان بیہودہ سوالوں سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا تم… آخری الفاظ عدی کے حلق میں اٹک کر رہ گئے اور وہ سکتے کے عالم میں عمیر کی طرف دیکھنے لگا۔ عمیر نے کہا، ابا جان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نوکروں کے ساتھ ایک بے بس آدمی کو زدکوب کر رہا ہو اور اس بے بس آدمی کی چیخیں سن کر کوئی مسافر وہاں آ نکلا ہو اور اس کی للکار سے یہ ظالم اپنے اونٹ اور گھوڑے چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مظلوم نوجوان جسے اس کے ساتھی ادموا کر کے چھوڑ گئے ہوں آپ کا بیٹا ہو۔ ابا جان بعض حقائق ناقابل یقین معلوم ہوتے ہیں اور تکلیف دہ بھی۔ آخری الفاظ کے ساتھ عمیر کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ عدی نڈال سا ہو کر بیٹھ گیا اور دیر تک خاموشی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتا رہا۔ عمیر نے کہا، ابا جان وہ عاصم تھا، ہمارے بدترین دشمنوں کا بھتیجا، اور وہ مجھے بستی کے باہر چھوڑ کر نہیں بلکہ اس کمرے میں پہنچا کر گیا تھا۔ عدی کرب کی حالت میں چلایا، لیکن تم نے یہ باتیں مجھے پہلے کیوں نہ بتائی؟ سمیرہ کم از کم تم تو مجھ سے جھوٹ نہ بولتی۔ عمیر نے کہا، ابا جان عاصم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ان واقعات کا کسی سے بھی ذکر نہیں کروں گا، لیکن کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ میری جان بچانا ایک جرم سمجھتا ہو اور اسے اس جرم کی تشہیر گوارا نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میرے خاندان اور میرے قبیلے کے سامنے وہ میری تذلیل نہ چاہتا ہو۔ میں نے اس سے بے بسی کی حالت میں مدد طلب کی تھی اور اس سے میری حالت پر رحم آ گیا۔ ہم دونوں اپنی اپنی روایات سے غداری کر رہے تھے، ہم دونوں مجرم تھے اور کوئی مجرم اپنے جرم کی تشہیر پسند نہیں کرتا۔ اس نے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے میرا تذکرہ نہیں کیا، لیکن مجھ میں شاید اتنی ہمت نہیں، آپ مجھے بغیرتی اور بے حیائی کا طعنہ دے سکتے ہیں۔ عدی نے کہا، اس نے میرے سر پر پہاڑ رکھ دیا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سہیل کے بیٹے اور حبیرہ کے بھتیجے نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہو؟ جنات کی قسم میرے خاندان سے وہ اس سے بدتر انتقام نہیں لے سکتا۔ عمیر نے کہا، ابا جان آپ نے شامون کو میرے متعلق تو نہیں بتایا؟ نہیں، اگر تم نے مجھے منع نہ کیا ہوتا تو شاید میں یہ غلطی کر بیٹھتا۔ آج میرے ساتھ اس کا رویہ بہت شریفانہ تھا، اس کی باتوں سے مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنی چوری کی بجائے تمہاری سلامتی کے لیے زیادہ فکر مند ہے۔ ابا جان اسے اب صرف اس بات کی فکر ہو سکتی ہے کہ اگر میں زندہ ہوا تو اس کے لیے یثرب میں سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔